حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کتابوں سے باہر نکل کر اپنے اصول خود بناؤ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو حسین بنا سکتے ہو۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ زیادہ دولت کی لالچ نہ کرو، زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری کائنات میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے اصول موجود ہیں، بس صرف ان اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا دل توڑو گے تو تمہارا دل بھی توڑا جائے گا، کسی کے دل کو سکون دو گے تو تمہارے دل کو بھی راحت دی جائے گی۔ جو بندہ ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خوبصورتی کو اپنے اندر تلاش کرو، یہ تمہیں اور کہیں بھی نہیں مل سکتا، صرف اور صرف تیرے اندر ہی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی اصول اچھا ہے تو وہ ہمیشہ اچھائی کا سرچشمہ ہوگا۔ کسی وحشی کے لیے اچھے تہذیبی اصولوں میں کھنچاؤ نہیں ہوتا۔ اگر جذبہ ہی ناکامی کا ہو تو کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ کتنا حسین ہے وہ تخیل جو تنہائیوں کا احساس مٹا دے۔ محبت مرد کی زندگی کا ایک واقعہ جبکہ عورت کی زندگی کی پوری کہانی ہوتی ہے۔ دنیا کی بڑی شرارتیں الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ نے کئی خطرناک کاموں کو فتح کیا ہے۔ اگر نکتہ چینی سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ نہ کرو، کچھ نہ کہو اور کچھ نہ بنو، صرف چپ رہو۔ صحت ہو یا بیماری، کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر میں کوتاہی مت کرو۔ جو اپنے نفس سے وحشت رکھتا ہے وہی اللہ کا انس پاتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، ورنہ ایسا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں اللہ کا خوف پنہاں نہ ہو۔ دل ایک آئینہ ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا مداوع کوئی شے نہیں کر سکتی۔ ترک گناہ سے حق تعالیٰ تک رسائی ممکن ہے۔ خشک لکڑی اور شمع کا جلنا یکساں نہیں ہے۔ کامیابی بے لوث اور بہادر لوگوں کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی آنسوؤں اور مسکراہٹوں پر مشتمل ہے، اور انسان ان کے درمیان لٹک رہا ہے۔ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ستانے والے اور ستائے ہوئے۔ ان کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ خلوص کے بغیر دل اس صدف کی مانند ہے جس میں موتی نہ ہو۔ جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہوگا وہی اس کی نشانیوں سے مست ہوگا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ بھوت ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس جگہ اسے خوش آمدید نہ کہا جائے وہاں وہ قدم نہیں رکھتا۔ کمزور اور ناتواں دماغ والے لوگ ہی توہمات پر یقین رکھتے ہیں۔ نقصان اٹھانے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تجربہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جذبات کے طوفان میں سے نہ گزرا ہو وہ کبھی جذبات پر قابو نہیں پا سکتا۔ بڑھاپے سے زیادہ انتقامی جذبات چہروں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ انتقام کے طریقوں پر سوچتا رہتا ہے اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ یہ ایک بڑی صلاحیت ہے کہ جب ایک لفظ کام دے رہا ہو تو دوسرا لفظ استعمال میں نہ لایا جائے۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، بگڑا کام سنوار دیتے ہیں اور سنورا کام بگاڑ دیتے ہیں۔ نفس کے آخری جال کو توڑ دو۔ آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔
جس دل میں محبت کا دریا موجزن ہو وہاں کثافت نفس کا کیا کام؟ اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دوسروں کے عیب افشا کرنے والا ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو دوستوں کے احتساب کرنے پر خوش ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ بہترین عمل اپنے نفس کو زنجیر ڈالنا ہے۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہا کرو۔ صرف خاموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو، بلکہ خاموشی کب اختیار کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیے۔ بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نیکی کی شروعات مشکل لیکن انجام انتہائی راحت و سکون بخش ہوتا ہے، جبکہ بدی کا اس کا الٹ ہے۔ عوام ان آسائشوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن راہ خدا کے پختہ کار جان جاتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اس کے لیے حق کی طرف سے ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ تیرا شکر ادا کرنا اس کے احسان سے ایک نئی نعمت ہے۔ محبت کے لیے فرصت زندگی کم ہوتی ہے، نہ جانے لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ جو بد سیرت ہوتا ہے وہ ایک چلتا پھرتا جنازہ ہے۔ برے اعمال کا اعتراف اچھے کاموں کی ابتدا ہے۔ ایسے انسان سے ہوشیار رہے جو کہتا ہے کہ اللہ صرف آسمان میں ہے۔ بدن کے لیے ہمیں حکیم کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ کے لیے ایک اچھے استاد کی۔ کوئی خاتون یا مرد جب اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس پر مستقبل منکشف ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ بڑے بھائی کو باپ برابر جانو اور اس کی عزت کرو۔ نہانے سے قبل بالوں پر ایلو ویرا کا رس لگاؤ، 7 دن میں بال گھٹنے تک آ جائیں گے۔ اچھا لباس پہن کر گوار اور جاہل لوگ بھی مذہبی کہلا سکتے ہیں، مذہبی ہو نہیں سکتے۔ مرشد کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے لیکن اپنے آپ میں پورا جہان ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیرے جسم یعنی نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔ نصیحت کو سنو اور سن کے آگے کسی اور کو سنا دو، اس سے نصیحت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو نماز عصر کے بعد سورہ مزمل 11 بار پڑھ لو، 7 دن یہ عمل کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں دنیا پر حکمرانی کرے گی اور مال و دولت سے غنی ہو جاؤ گی۔ اخلاق رذیلہ کے ازالے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سو سو تو ہوتی ہے۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہار منہ سیب کا سرکہ پی لیں، 12 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ انسان کی بہترین دوست اور فریق کتاب ہے۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔